محمد نبینا بنور ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. قرآن کہتے ہیں ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے ہیں نا اس قوم میں بھیجے ہیں جس میں انہوں نے دعوت کا کام کرنا ہے. کیوں؟ وہ پیغمبر اپنی قوم کی بیماریوں کو زیادہ سمجھتے تھے. بلسان قومہ، ان کو زبان بھی وہی دی گئی جو ان قوم کی زبان تھی. ایسا نہیں تھا کہ پیغمبروں کی زبان الگ اور پبلک کی زبان الگ. تو ہمارے علماء نا اس چیز کو بہت ویلیو دیتے ہیں کہ جو عالم لوگوں میں چلتا پھرتا نہیں ہے، جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے، جو معاشرے میں ایک عام فرد کی طرح رہتے نہیں ہیں، ان میں اور سوسائٹی میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ سوسائٹی میں اور ان کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے. تو میں پورے ہفتے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں دائیں گائیں بائیں گئے ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھا. ایک تو ہم نے لوگوں سے یہ کہا ہوا ہے، پوری چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے اندر کوئی خامی نظر آئے، آپ کو بیان میں کوئی بات نظر آئے کہ یہ غلط ہے، کھلے دل سے کہہ دیا کرو. بعض دفعہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پرسنالٹی ایسی بنا لی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو آپ کی غلطی بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. جب یہ آپ کی حالت ہو گئی تو سمجھ لو آپ کا زوال شروع ہو گیا. سمجھتے ہو؟ اب بات سے بات نکلتی ہے. میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں، یہاں سارے جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، میل بیٹھے ہوئے ہیں، بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جن میں جتنے بھی یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں کچھ کسی کے بیٹے ہوں گے، کچھ کسی کے ابا ہوں گے، کچھ کسی کے شوہر ہوں گے، کچھ کسی کے بھائی ہوں گے، اور کچھ سب کچھ ہوں گے. مرد کے اندر ایک بڑا عیب یہ ہے، خوب سمجھ لیں، کہ جب اسے یہ بتایا جائے نا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے تو وہ سنتا نہیں ہے، وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اس کو. یہاں سے آپ کا زوال شروع ہے. خاص طور پر مرد بیوی کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں آج کل. عورت نے اگر کہہ دیا نا اپنے شوہر سے کہ آپ کے اندر یہ عادت خراب ہے، اس کو آپ درست کریں، تو آدمی کہتے ہیں میری بیوی کون ہوتی ہے مجھے سمجھانے والی. یہاں آ کے اس کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم گھوم جاتا ہے. تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو سمجھا رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میں تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تکبر کا پوٹلا ہے آپ، تکبر کا بورا ہے. اپنی غلطی سننے کا اگر آپ میں تحمل نہیں ہے نا، آپ فرعون میں اور آپ میں کوئی فرق بولو نہیں. ایک دم جو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا، بیگم نے کچھ بول دیا. آج ہماری بیگم نے صبح مجھے کچھ بولا، مجھے بھی آیا ایک دم سے تیش آنے لگا. تو پھر میں نے کنٹرول کیا، میں نے کہا صحیح کہہ رہی. اس کو بولا میں نے کچھ بھی نہیں، واقعی صحیح. اس نے جو میری غلطی نکالی تھی وہ بالکل، وہ غلطی کیا تھی میں کیوں بتاؤں آپ بھائی، کیوں بتاؤں آپ کو؟ ہماری غلطی ہم جانے، اللہ جانے. مجھے تکلیف ہوئی کہ بیوی کے منہ سے اپنی غلطی کا سننا اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی. ابے یار ہم گیس بجلی کا بل ہم دے رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ہم ادا کر رہے ہیں بھائی، تمہیں گھر میں ہم نے لا کے رکھا ہوا ہے، اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں. سمجھا تم ہمیں رہی ہو، سمجھا ہم تمہیں بجائے تم ہمیں سمجھا. تو آدمی کو یہ نیچرل ہے ایک دم سے نا، تھوڑا سا وہ دماغ کی تاریں دائیں بائیں ہوتی ہیں. باپ سمجھائے پھر بھی آدمی آج کل تو باپ کی بھی برداشت نہیں کر رہے، بیوی کی کام برداشت کریں گے. باپ کچھ بات سمجھا کے تو دیکھے. آج کل گھروں میں جو باپ اور بیٹے کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ باپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹے کو چھیڑنا نہیں ہے بالکل. ان کی صنف نازک جو ہے یا ان کی طبع نازک پہ گنا نہ گزرے، اس لیے اچھے تعلقات ہوتے ہیں باپ بیٹے کے. جس گھر میں باپ بن کے دکھائے گا اس گھر میں تلواریں چلیں گی. بیٹے سنتے ہی نہیں ہیں. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، باپ کئی دفعہ کیسز آتے ہیں، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے میرے سامنے، بیٹا میرے سامنے ہی بول رہا ہوتا ہے ابا کو، ابا غلط کہہ رہے ہیں، ابا غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار تم مجھے بڑا مان کے میرے ساتھ آئے ہو، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے اتنا چیخ رہے ہو تو باپ کے سامنے کتنا چیختے ہوگے.
کسی غیر کے سامنے تو آدمی تھوڑا سا خیال کر لیتا ہے نا, وہ 2 منٹ میں اندازہ ہوتا ہے فالٹ بیٹے میں ہے, یہ سن ہی نہیں رہا. ارے سن لے تھوڑی دیر یار, پھر بعد میں سمجھا دینا کہ ابا کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے, اس طرح نہیں ہے بس. تو اس کا نا نشے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو آج کل سگریٹیں اور بار بار چائے 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 چائے, یہ سب چیزیں انسان کو ہائپر کرتی ہیں. فضول قسم کے یوٹیوب پہ نا, کل میں نے دیکھا کافی کے فائدے, کوئی فائدہ نہیں ہے کافی کا, یہ یوٹیوبرز بیوقوف بناتے ہیں. بعض دفعہ تو یہ رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ کافی کی کمپنیاں یہ گڑبڑ کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے کافی کے فائدے پہ. کافی کا یہ نشہ ہے بھائی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, نہ چائے کا, نہ ہم بھی پیتے ہیں چائے لیکن فائدہ نہیں ہے, بس ویسے ہی پی لیتے ہیں کہ شکر ہے گٹکے سے بچے ہوئے چائے کی وجہ سے. جیسے جو ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں فلموں سے بچ گئے نا, ڈرامہ تو ڈرامہ ہے چاہے کوئی بھی ہو, لیکن ارطغرل سے ہم اس لیے زیادہ پابندی نہیں لگاتے کہ چلو انڈین فلموں سے بچا ہوا ہے, اس بے حیائی سے بچا ہوا ہے, کوئی ہسٹری سن لے گا تو ہم بھی چائے یہ سوچ کے پی لیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ کہہ سکتے ہیں ذہن فریش ہو جاتا ہے, تو تھکتا ہی اس کا ہے جو چائے کا عادی ہے. جب چائے چھوڑ دو گے تو فریش ہی رہے گا. ارے کوئی ہیروئن پیتا ہو, آپ اس سے کیوں پیتا ہے, کہ پی کے فریش ہو جاتا ہے. تو کمبخت تو نے عادی بنا دیا ہے تو تجھے پینے کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو نہ پیتا تو ویسے ہی فریش رہتا. جو چائے نہیں پیتے ان کو چائے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, جو پیتے ہیں ان کو پھر ضرورت پڑتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو اس میں کوئی تو یہ جو نشے کی چیزیں ہیں نا, نشے کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا نقل کے, ایک نشے والے ماہر ایکسپرٹ تھے, ان سے میں نے نشے کی رپورٹیں لی. آئس پی رہے ہیں لوگ, آئس سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, چرس, میں نے پوچھا چرس سے کیا ہوتا ہے, چرس سے یہ ہوتا ہے, ہیروئن سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا ہیروئن سے. میں کیا کیا پی رہے ہیں بھائی لوگ بیٹھ کے, چرسی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے تھے, اب تو چرسیوں کو گلے لگانے کا دل کرتا ہے. تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, لیکن ایسا نہ ہو چرس پینا شروع کر دیں آپ. تو بہت یعنی جو آج کل جو چیزیں پی جا رہی ہیں ان کے مقابلے میں چرس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اتنی خطرناک چیزیں پی رہے ہیں لوگ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شروع میں ہی مولوی بنا دیا تھا, ہم بھی پتہ نہیں کہیں سٹا وٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. اللہ بچائے. تو مذہب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ذرا آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنے اندر اتنی لچک پیدا کر دو. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک بات بہت پیاری کیا کرتے تھے, بار بار کہتے تھے کہ دیکھو جس نے سننے کا تحمل پیدا کر لیا, تحمل تھوڑی گاڑی اردو ہے, سننے کی برداشت پیدا کر لی کہ میرے خلاف جب کوئی بولے میں سنوں, تو اللہ عمل کی توفیق بالآخر اس کو دے ہی دے گا. بے شک اس وقت عمل کی نیت نہ کرے, عمل کی نیت نہ کرے. عمل تو پھر اگلا اسٹیپ ہے نا, وہ تو بہت مشکل کام ہے. اپنی برائی چھوڑ دینا, اپنی برائی برداشت کر لے, سننا میرے اندر یہ فالٹ ہے سن لے, اور کہہ دے ہاں یہ ہے, دعا کرو اللہ توفیق دے دے. یہ نہیں ہے آج کل. تو آپ کی بیگم اگر کبھی آپ کو کہا کرے نا کہ آپ کے اندر یہ فالٹ ہے کہ آپ ہائپر ہو جاتے ہیں, آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کھوپڑی استعمال کیا کرو, شاید صحیح کہہ رہی ہو. اگرچہ آپ گیس بجلی کا بل دیتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ہر بات غلط کہہ رہی ہے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ میاں جب اس کو ایک دفعہ سمجھا دے بیگم آپ کا بات صحیح ہے, اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے صحیح نہیں ہے. خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں صحیح ہوتی ہیں, اسٹائل ساس کا دیکھو نا کیسا اسٹائل ہوتا ہے, اسٹائل کی وجہ سے مسئلے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی چاہیے کہ 2 منٹ کے لیے تمیز سے سن لے. جب بھی کوئی نصیحت کی بات کرے فوراً بات کاٹ کے اس کا جواب نہ دیں آپ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے بارے میں, تو اس وقت سن لیں, بعد میں کسی ٹائم پہ اس کی وضاحت کر دیں آپ کہ یہ میں ویسے آپ کا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یوں کہتے ہیں اس کو کہ یہ جو آپ کو میرے بارے میں شکایت پہنچی ہے یا یہ جو خبر پہنچی ہے یہ ایسے ہے نہیں, میں ویسی وضاحت کر رہا ہوں. یہ بعد میں کہہ دے, اس وقت نہ کہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ علم سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم جا کہاں رہی ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میں جو وعظ و نصیحت میں بار بار چند باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ وہ قوم کے بڑے بڑے مسائل بن چکے ہیں. پاکستانی قوم کا ایک بہت سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے
معذرت کے ساتھ وہ مسئلہ ہے 2 نمبری کا. سمجھتے ہو؟ فورن کنٹری سے جو بھی پاکستان آیا ہو نا, چاہے امریکہ سے آیا ہو, جرمنی سے آیا ہو, یو ایس اے سے آیا ہو, یو کے سے آیا ہو, کہیں سے بھی کوئی آیا ہو, پاکستانیوں سے ملتے ہی اس کا جو سب سے پہلا امیج پاکستانیوں کے بارے میں قائم ہوتا ہے, وہ کیا قائم ہوتا ہے؟ 2 نمبری. سمجھتے ہیں؟ سب ظاہر ہے ایسے نہیں ہے, لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی تبھی تو یہ امیج جا رہا ہے نا. جو آدمی, اچھا ایک اور بات, 2 نمبری کا مطلب پیسوں میں, باتوں میں گھمانا, باتوں کو سیدھی بات نہیں کرتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آج میرے پاس ٹائم کم ہے, میری فلائٹ ہے, مجھے جمعے کی نماز میں سلام پھیرتے ہی اسپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہے, ورنہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی. تو مسافے میں بالکل نہیں کروں گا اور سلام پھیرتے ہی بھاگوں گا میں. سمجھتے ہیں؟ تو کوئی پیچھے پکڑن پکڑائی کی کوشش نہ کرے, کیونکہ فلائٹ یقیناً مس ہو جائے گی, 1 منٹ بھی نہیں ہے. ہاں میں محراب سے ایک دم اسپیڈ کے ساتھ شارٹ ہو جاؤں گا مارکیٹ سے. میں جمعے ہی کی وجہ سے رکا ہوا تھا. میرا بیان ہے کہیں پنجاب میں شام کو, کہاں ہے یہ نہیں بتاؤں گا. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. یہ نہیں کہا سچ بات بولا کرو. سچ کا لفظ صادقا نہیں ہے, قولا صادقا, قولا سدیدا. بعض دفعہ آدمی سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن گھما رہا ہوتا ہے بات کو. قرآن کہہ رہا ہے بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو, گھما گھما کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش نہ کیا کرو. اچھا کمال کی بات ہے, نکاح کے خطبے میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے. ارے نکاح کے خطبے میں ان نکاح من سنتی پڑھتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے. نکاح میں یہ پڑھتے ہیں کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, آدم اور حوا سے اللہ نے انسانوں کو بھر دیا. سمجھ میں آتا ہے بھائی, ان کی بھی شادی ہوئی تھی, آج ایک اور بندے کی شادی ہو رہی ہے. لیکن یہ جو قرآن کی آیت ہے جو خطبے میں پڑھنا سنت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو, سیدھی سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم, اس سے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. جو آدمی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے تو باتیں کرتے کرتے خود بھی سیدھا ہو جاتا ہے, اور جو ٹیڑھی باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے نا, وہ ٹیڑھی باتیں کرتے کرتے خود بھی کیا ہو جاتا ہے, آڑا ترچھا ہو جاتا ہے وہ. تو نکاح سے پہلے نکاح کی مجلس میں یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میاں بیوی ایک بندھن میں بندھ رہے ہیں, ان کو بتایا جا رہا ہے زندگی بھر سیدھی سیدھی بات کرنا, آڑی ترچھی باتیں نہ کرنا, ورنہ گھر تباہ ہو جائے گا. پہلی رات سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رشتے کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے, تنخواہیں غلط شو کی جا رہی ہوتی ہیں. بچہ کیا کرتا ہے جی, لکڑ کا کام ہے اس کا, پتہ چلا جی جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. وہ مسواک بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہو, لیکن آپ بات تو وہ سمجھ رہے کہ کارخانے کا مالک ہے, یہ لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, لکڑیوں کا بزنس ہے. عمریں ایسی چھپائی جا رہی ہیں. پہلے تو لڑکیاں عمریں چھپاتی تھیں. جب بھی کوئی رشتہ آئے نا, اگر 35 سال ہے 25 سال ہے تو 35 کر لو اس کو, سمجھ لو 10 میری طرف سے ڈال دیا کرو, اور شکر کرو 25 بول کے 35 کی نکلی. ورنہ ایسے بھی ہیں 25 بولا 45 کی نکلی. وہ لوگ آتے ہیں یار ہمیں تو بتایا تھا ایج اتنی ہے, وہ تو پتا چلا اتنی ہے. میں کہتا بیگم ہے نا, عورت ہے, صحیح ہے, جوان ہے, بس اللہ کا شکر ادا کرو. اندھی بہری گونگی نہیں ہے, ورنہ دھوکے ہو رہے ہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ اس کی بیوی کی ایک آنکھ پتھر کی نکلی. شادی کے بعد پتہ چلا اس کی ایک آنکھ کیا ہے, پتھر کی ہے. تو وہ پتہ ایسے چلا کہ وہ کہیں وضو کر رہی تھی, وہ گر کے فلش میں آنکھ پھنس گئی. تو بھنگی آیا, جب گٹر صاف کرنے لگا تو ڈر کے بھاگ کے آ گیا. کہہ رہا ہے کوئی بندہ اندر گھسا ہوا اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے. بندہ اندر گھسا ہوا ہے,
اوپر کی طرف دیکھا, اس سے اس کو پتا چلا کہ بیوی کی آنکھ کیا تھی. خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے, لیکن دھوکے بہت ہو رہے ہیں, صحیح بات نہیں کرتے, عیب چھپاتے ہیں. تو رشتے کی بیس ہی 2 نمبری سے شروع ہوتی ہے, پھر ساری زندگی ایک دوسرے کو ٹوپیاں کراتے رہتے ہیں. تو اللہ میاں نے نکاح سے پہلے خطبے میں سنت قرار دے دیا اس آیت کو کہ ان دونوں کو بتا دو کہ 2 نمبریاں نہیں کرنی ہے, ورنہ یہ رشتہ چلے گا نہیں. اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, سیدھی سیدھی بات کیا کرو, اس سے اللہ تمہارے عمل کو صحیح کر دے گا. تکلف بہت ہے, ہر یہ جو بھی باہر سے آتے ہیں نا لوگ, ہماری قوم کا یہ امیج ان کے سامنے جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار گورا 2 نمبر بات سیدھی سیدھی کرے گا, جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا. یہاں دل میں کچھ اور ہے, زبان پہ کچھ اور ہے, چاپلوسی, ادھر غیبت, سامنے ایسے ویٹ لفٹنگ کا لفظ تو مناسب نہیں ہے, لیکن ہو یہی رہا ہوتا ہے. سامنے کچھ باس کے سامنے دیکھو کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی تھوڑا ٹائم دنیاوی اداروں میں گزارا ہے, باس کے سامنے کچھ ہے, باس کے جاتے ہی غیبتیں شروع, اپنی چیز کے ایسے فضائل بیان کریں گے جیسے اس سے اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو یہ 2 نمبریاں اللہ کو پسند نہیں ہیں, اس سے برکت ختم ہوتی ہے, زندگی کی لذت ختم ہوتی ہے. اس سے آپ تھوڑے دنوں میں ٹیڑھا میڑا بول بول کے خود ہی آڑے ترچے ہو جاتے ہیں آپ. تو صحیح, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, تو اس لیے وہ تو ٹاپک تو آیا نہیں آج, یہ بھی ایک ٹاپک تھا, اللہ کرے یہی بات سمجھ میں آ جائے. تو ہمارے اندر 2 فالٹ بہت زیادہ ہیں. ایک بات کو گھمانا, ایک مالی کرپشن, پیسے نہیں دیتے کسی کے ٹائم پہ. کرایہ دار کو چاہیے کہ مالک مکان کے مانگے بغیر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے, اس کے گھر پہنچ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کو پیچھے لگنا پڑتا ہے. اگر مالک مکان آپ کے پیچھے لگ گیا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. اس کا مطلب آپ نے اس کے گھر کا سے فائدہ پورا اٹھا لیا, جب اس کا حق دینے کی باری آئی ہے تو اس کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ حضرت آپ نے اس مہینے کا کرایہ نہیں دیا. تو یہ کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ ہمیں اچھا بنا دے. وقت پورا ہو چکا ہے, مجھے نکلنا بھی ہے. تو یہ ہی ایک اگر ہم پیغام ہماری سمجھ میں آ جائے, جو ہمارا امیج دنیا میں خراب ہوا ہے, 2 نمبری. ہانگ کانگ میں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, وہاں اسائلم داخل کیا ہوا ہے کہ ہم لٹے پٹے اور فائرنگ ہوئی تھی, بھاگ بھوگ کے آ گئے ہم یہاں پہ. اب جاب بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے الگ سے وظیفہ بھی لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو وظیفہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے بھائی, کیونکہ تم نے یہاں گورنمنٹ کے کوئی ڈاکومنٹ میں یہ شو کیا ہوا ہے کہ ہم پہ فائرنگ ہوئی تھی, بھاگ کے آئے ہیں, تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جاب نہیں کرنا, ہم پیسے دیں گے. آپ جاب کر کے بھی کما رہے ہو اور گورنمنٹ سے یہاں, تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کر رہے ہیں پاکستانی, ماشاءاللہ دنیا بھر میں جاؤ دیکھو حساب کتاب دبا کے, پتہ نہیں نوالا اترتا کیسے یار, غلط بیانی کر کے. تو اللہ حفاظت میں رکھے, 2 نمبریوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا محمد نبی